بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کل حکومت نے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کی ہے۔ یہ ہوا کا ایک خوشگوار جھونکا ہے، لیکن اس سے عوام کی نہ تو اشکشوئی ہو سکی ہے، نہ ہی کوئی قیمتوں میں کمی آنے کا خدشہ ہے، نہ کوئی خطرہ ہے، اور نہ ہی کوئی بہت بڑا ریلیف ہے عوام کے لیے۔ ان حالات میں جو دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، ہم قوم، ملک، ادارے متصادم ہیں، ایک دوسرے کے سامنے اس طرح کھڑے ہیں جیسے ان کی آپس میں بہت پرانی دشمنی ہو۔ ایسی بات ہے نہیں۔ معاشرے میں لوگ اگر زندہ ہیں تو وہ اسی طرح زندہ ہیں کہ ایک بقائے باہمی کی بنیاد پر ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے، ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہوئے وہ چیزوں کو آگے لے کے جاتے ہیں، نہ کہ چیزوں کے پیچھے لے کے جاتے ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو کل پرسوں جو ہماری قومی سلامتی کمیٹی نے کہا کہ ہمیں محاذ آرائی نہیں چاہیے، مذاکرات چاہیے، ان حالات میں ہمیں بھی سوچنا ہوگا کہ اگر قومی سلامتی کمیٹی یہ کہتی ہے تو ٹھیک ہی کہتی ہوگی۔ ناظرین، کل صدر پاکستان نے ایک مضمون لکھا ایک اخبار میں، جس میں انہوں نے کہا کہ جب تمام راستے بند ہو جائیں تو غصہ ہی واحد راستہ رہ جاتا ہے۔ آپ اسے اتفاق کرتے ہیں، آپ اسے اختلاف کرتے ہیں، آپ اس سوچ کو صحیح سمجھتے ہیں، آپ اس سوچ کو غلط سمجھتے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں ہم نے جناب اسلم ڈوگر صاحب، جو کہ ایک محقق بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، لکھاری بھی ہیں، جن کی تاریخ پہ ایک گہری نظر ہے، ان سے یہ بات گفتگو کرتے ہیں کہ یہ جو جملہ یا یہ جو بات صدر پاکستان نے کہی، یہ کس چیز کی نشاندہی کرتی ہے؟ کیا یہ مایوسی کی علامت ہے یا یہ ایک اچھے راستے کی طرف ہمیں لے کے جا رہی ہے؟ السلام علیکم جی ڈاکٹر صاحب، آپ اس ساری صورتحال کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پوری تاریخ نکال لیں، جی، پوری تاریخ نکال لیں، اس میں ساری پولیٹیکل تحریک دیکھ لیں۔ جو غصہ ہوتا ہے نا، جی، اگر تو غصے کو آپ قوت میں تبدیل کر لیں، جی، یہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے آپ ایٹمی کی جو ایٹم بم ہے اس کی انرجی کو آپ چینلائز کر لیں تو بجلی پیدا کر لیں۔ ٹھیک، اسی طرح سے اگر آپ غصے کو آپ قوت میں بدل لیں جی، اور اس کو چینلائز کر لیں تو غصہ مفید ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے پولیٹکس میں کامیابی حاصل کی ہے، جی، دوسرے لوگوں نے پولیٹکس کامیابی حاصل کی ہے، جی، وہ انہیں غصہ نہیں آتا۔ ایک دم مجھے ابراہیم لنکن کی ایک بات یاد آ رہی ہے کہ اس کو ایک دفعہ کہا کہ فلاں جرنیل کہتا ہے وہ تو بالکل الو کا پٹھا ہے، اس کو ابراہیم لنکن کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ بات کی گئی۔ تو ابراہیم لنکن نے کہا یار وہ اتنا سمجھدار بندہ ہے کہ وہ یہ بات کہہ رہا ہے تو صحیح کہہ رہا ہوگا۔ ٹھیک، ٹھیک۔ تو لیڈر تو اس طرح سے بہیو کرتے ہیں۔ لیڈر جیسے بھٹو صاحب نے گجرات میں کہا تھا جوتیاں بہت مہنگی ہو گئی ہیں، جوتیاں لوگوں نے جوتیاں دکھائیں تو انہوں نے کہا جوتیاں بہت مہنگی ہو گئی۔ تو آپ نے کنفرنٹ نہیں کیا، کنفرنٹ نہیں کرتے آپ نے، یعنی یہ غصہ پریزیڈنٹ صاحب بھی بڑے صاحب ظاہر ہے سمجھدار آدمی ہیں، ان سے اختلاف تو نہیں کرتے، وہ بہتر چیزوں کو سمجھ، لیکن میرا خیال انہوں نے بھی ایکسپلین نہیں کیا ہوگا، میں نے آرٹیکل نہیں پڑھا کہ جی غصے کا کیا مطلب ہے، ٹھیک، مطلب یہ غصے سے ان کی کیا مراد ہے، یہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ٹھیک، لیکن بہرحال جو ابھی ایک صورتحال بنی ہے اور جو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی صورتحال ہے اس میں پریزیڈنٹ صاحب کا ایک رول تو ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی بھی تمام تر صورتحال کے باوجود بھی پریزیڈنٹ صاحب کو ابھی تک ایکسیپٹیبل کی ہیں، وہ ایک طرح سے بہت سے لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہیں، اور ان کو میں سمجھتا ہوں کہ اور انہوں نے ماضی میں بھی رول ادا کیا ہے۔ جو بات خبریں آئی ہیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو کول ڈاؤن کیا ہے، یعنی ان کے غصے پہ تھوڑا سا کیا ہے، چیزوں کو نیگوشیٹ کیا ہے، چیزوں کو آگے لے کے گئے، تو پریزیڈنٹ صاحب کا ایک رول تو یہ بنتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ قیادت کو جب غصہ آ جائے وہ لڑ نہیں سکتی، وہ تو اس نے تو ویژن سے لڑنا ہوتا ہے۔ یہ ان کے غصے سے مراد یہ تو نہیں کہ وہ تحریک انصاف کے لوگوں کے غصے کی بات کرتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں رہ گیا تھا غصے۔ میرا خیال ہے کہ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ تحریک انصاف اگر غصے کے راستے پہ چلی ہے، جو 9 مئی والی بات، 9 مئی کی وہ 9 مئی والی بات ہم کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کور کمانڈر کا میرا چھوڑ دیں، فواد چوہدری کیا کہہ رہے ہیں، ریڈیو پاکستان فواد چوہدری کیا کہہ رہے ہیں، اور تحریک جو انصاف ہے اس کے بہت سے لیڈر کیا کہہ رہے ہیں کہ غلطی ہوئی ہے۔ ٹھیک، تحریک انصاف کے لیڈر جو ہیں ان کے لیے یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ وہ کہہ سکیں کہ نہیں ہم نے درست کی ہے۔ تو اگر یہ غصہ یہ تھا، یعنی عمران خان صاحب بھی کھل کے اگر انہوں نے مذمت نہیں کی تو اس کی حمایت بھی نہیں کی، ٹھیک ہے نا، کہ یعنی ایک آپ نے ایسا کام کیا جس کے ساتھ آپ خود نہیں کھڑے ہو سکتے، خود اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں تحریک انصاف جن لوگوں نے بھی کیا، جو بھی یہ ہوا، وہ کچھ گین نہیں کیا تحریک انصاف نے کچھ لوز کیا ہے۔ اور لیکن پاکستان میں یہ کیسے دیکھا جائے گا، پاکستان میں یہ کس طرح سے اس کی ہسٹری میں اس کے کیسے اثرات آتے ہیں، یہ ایک بات ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یعنی بے نظیر بھٹو کو دیکھیں، وہ کیا ہوا،
جنرل ضیاء الحق نے اس کے باپ کو پھانسی لگا دی. ٹھیک. اس نے کیا کیا؟ اس نے فوج کے خلاف کارروائی شروع کر دی؟ نہیں. اچھا. اس نے ایک ایمیکیبلی ایک صورت نکالی, اقتدار میں آ گئے. اس کے بعد یہ ہے کہ زرداری صاحب نے بھی ایک صورت نکالی, انہوں نے اپنی پوزیشن بنائی, پریزیڈنٹ بھی بنے, ان کے پرائم منسٹر بھی بنے. یعنی یوں کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے بے نظیر بھٹو کے پروگرام کو آگے بڑھایا. ہاں. تو بات یہ ہے کہ یہ آپ دیکھیں کہ ایک ہنگامہ برپا تھا, اس نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا دیا. سارے لوگوں نے کہا, سارے لوگ یہاں اس کی کرپشن کی بات کرتے ہیں, اس کے پاکستان کھپے کا ذکر ضرور کرتے ہیں. تو لوگ لیڈر جو ہیں وہ جو تباہی لے کے آتے ہیں یا جو غصے میں ہوتے ہیں, انہیں یاد نہیں قوم رکھتی. انہیں لیڈروں کو یاد رکھا جاتا ہے جنہیں غصہ نہیں آتا, جو بڑے ٹھنڈے دل سے بات کرتے ہیں. جیسے ہمارے قائد اعظم تھے, انہیں بہت تپایا جاتا تھا, بہت باتیں کی جاتی تھی, گالیاں دی جاتی تھی, اور کافر اعظم تک کہا جاتا تھا, اور کیا کیا کچھ نہیں کہا جاتا تھا, ان پہ الزامات لگائے جاتے تھے. تو وہ بڑے کوائٹ کام رہے. نہیں, جب آپ تحریکوں کا ذکر کرتے ہیں تو اسلام بھی تو ایک تحریک ہے. اسلام بھی ایک تحریک ہے, اور اسلام کے دائی بھی تو ایک تحریک لے کے اٹھے تھے. اس میں بھی آپ آج ہم جن کے پیروکار ہیں, انہوں نے بھی یہی سبق دیا تھا. انہوں نے بھی یہی سبق دیا, غصے کا سبق نہیں دیا تھا. انہوں نے تو نہیں کہا یہ واحد راستہ ہے. نہیں, تو غصہ تو ہوا ہی نہیں. مثلا میں وہ ایک یہودی ایک رائٹر ہے, 2 Faces of Islam, اس میں پڑھ رہا تھا. اس نے کہا کہ فرض کریں کہ یہ جو فتح مکہ ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی ہوتی. تو اس نے کہا وہ صورتحال نہ ہوتی جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. ان کا جو کنڈکٹ تھا, جو رویہ, وہ بہت شاندار تھا, اور بہت مطلب یعنی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ غصہ واحد راستہ نہیں ہے. غصے کو روکنا راستے کا سبب ہو سکتا ہے, غصہ کرنا سبب نہیں ہو سکتا. اور غصے میں جلاؤ, گہراؤ, پشاور, لاہور, کوئٹہ, بلوچستان, دوسرے کراچی, یہ ساری صورتیں پیدا ہوئیں. یہ ایک غصے کا اظہار تو تھا, اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن یہ غصہ اگر چینلائز کیا جاتا ہے, اس کی انرجی کو چینلائز کیا جاتا, تو حالات بھی مختلف ہوتے, اثرات بھی مختلف ہوتے, اور پی ٹی آئی کو تقویت بھی ملتی. اچھا, میں یہ سمجھ لوں اگر پی ٹی آئی فرض کریں 1 کروڑ کا 2 کروڑ کے جلسہ کر لیتی, اور اس میں ایک گملہ بھی نہ ٹوٹتا, اس کا بہت پریشر ہوتا. یقین دنیا اس کے ساتھ. بھائی 10 اپریل 86 کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. بے نظیر بھٹو 10 گھنٹے میں پہنچی تھی مینار پاکستان ایئرپورٹ سے, ایک گملہ نہیں ٹوٹا. تو یہ جو گملہ نہ ٹوٹنا ہے نا, دنیا تب آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. دیکھیں بات بڑی سیدھی سی ہے کہ دنیا پرشدت کاروائی جو ہے اس کی کوئی حمایت نہیں کرے. لیکن اگر آپ ایک اظہار کریں گے, آپ باہر نکلیں گے, آپ اچھے طریقے سے اپنا نقطہ نظر پیش کریں گے, آپ اکٹھے نظر, دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی 9 مئی کا واقعہ کیا, انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کی. اب آپ کیا ہو رہا ہے, اب لوگ بھاگ رہے ہیں, پریشر آ رہا ہے, لوگ بھاگ رہے ہیں, جیسے لوگ شامل ہوئے تھے ویسے لوگ بھاگ رہے ہیں. اچھا, اب اس سے فرق تو پڑے گا. آپ بہت سی چیزیں تھیں جو جہانگیر ترین صاحب میدان میں آ گئے ہیں. جہانگیر ترین صاحب کے بہرحال کچھ ایک حلقوں میں کہہ لیں, 2 حلقوں میں کہہ لیں, ایک ڈویژن ملتان ڈویژن میں کہہ لیں, بہاولپور ڈویژن میں کہہ لیں, ان کا سو رسوخ ہے. اسی طرح سے دوسرے کوئی لوگ ہیں, یہ پولیٹیکل. اور پھر یہ کہ ہمارے ہاں جو ایک اپنی اس کی حلقوں کی سیاست ہوتی ہے, وہ اس کا بھی ایک. ویسے بھی اگر جہانگیر ترین کا رول دیکھا جائے تو بڑا مثبت رول ہے ان کا پورے ملک کی تعمیر و ترقی میں. بالخصوص پھر ان کی اپنی جو انہوں نے بنائی ہے پوری سلطنت, دیکھیں یہ مثبت رویوں کا نتیجہ ہے, یہ مخالفانہ یا غصے کا نتیجہ نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں نا کہ ایک طرح سے ابھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک تھوڑے مشکل حالات میں ہیں, تو جہانگیر ترین صاحب ایک خاص لمٹ سے آگے نہیں جا رہے ان کی مخالفت میں. بالکل ٹھیک ہے. ابھی بھی ہونے کے باوجود بھی کہ وہ پالیٹکس سے آؤٹ ہو گئے, اور وہ سمجھتے بتایا گیا کہ ان کی وجہ سے آؤٹ ہوئے ہیں, اس کے باوجود بھی انہوں نے لمٹس کراس نہیں کی. اور انہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے, لوگوں کو ساتھ ملا کے چلنا چاہیے. اور پالیٹکس میں تو کامیابی وہ بندہ ہوتا ہے جو مختلف لوگوں کو ساتھ لے کے چل سکے. یہ سیاسی جماعتوں کا رول بھی یہی ہے نا. اب دیکھیں اگر سیاسی جماعتیں بھرپور رول نہ ادا کر سکتے تو مختلف سیکٹ کے لوگ اس میں نہیں آ سکتے. اگر سیکٹ کے لوگ اپنی اپنی جگہ نمائندگی کریں تو پھر سیاسی جماعتیں نہیں بن سکتی. سیاسی جماعتوں کا رول ہی یہی ہے کہ وہ رواداری اختیار کریں, ایک دوسرے کا احترام کریں, ایک دوسرے کا خیال کریں, ایک دوسرے کے ساتھ چلیں, ایک دوسرے کے نقطۂ نظر کو سپیس دیں. یہی بنیادی چیز ہے میرے خیال میں. بات یہ ہے کہ جمہوریت جو ہے نا وہ ٹالرنس کے بغیر نہیں چلتی. جمہوریت میں اگر فرض کریں کہ میں نے ایک دفعہ لکھا بھی تھا, میں نے کہا تھا کہ یہ جو تشدد ہے نا, یہ پہلے جو لوگ اٹھائے جاتے ہیں, میں نے کہا جیسے اس نے ایک بندے نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ اس نے کہا مجھے آپ سے اختلاف ہے, لیکن میں کہ آپ کو مجھ سے اختلاف کا حق حاصل ہے, اس کے لیے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. ٹھیک ہے کہ اگر فرض کریں کہ اگر آپ پی ٹی آئی کا کوئی بندہ ہوتا ہے تو اگر کھڑے ہوتے ہیں لوگ اس کے خلاف, کیونکہ دیکھیں نا
جو اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، جو بھی پریزیڈنٹ سیٹ ہو رہے ہیں وہ پریزیڈنٹ ہسٹری میں چلیں گے، وہ پیپل پارٹی بھی اس میں سے گزرے گی، اس میں بھی گزرے گی جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوگا۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں نا، ایک چیز تو یہ ہے کہ یہاں پہ ملٹریزنسی بات کا مسئلہ ہے، وہاں پہ تو چلے ٹھیک ہے آپ فوج کا ایک آرمی ایکٹ کی ایک بات کرتے ہیں۔ دوسرا جو ہے کہ جو لوگ ایسے بھی تو ہیں نا جو جن کا ان سے اس جھگڑے سے کوئی تعلق نہیں رہا، وہ بھی تو اس وقت یہ کہ پکڑے گئے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا طریقہ ہو، کیا سلوک ہو، بڑی پیچیدہ صورتحال ہے۔ ناظرین، ابھی آپ ڈاکٹر اسلم ڈوگر صاحب کی گفتگو سن رہے تھے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ صدر پاکستان کے رویے کو آپ تک پہنچایا جائے، صدر پاکستان کے اس رویے سے کیا، جس جماعت کے وہ جیالے ہیں تحریک انصاف کے، کیا انہوں نے اس سے فائدہ پہنچایا ہے؟ ماضی میں بھی ان کی کچھ کوششیں ایسی تھیں جس سے تحریک انصاف کو فائدہ پہنچا، لیکن اب صورتحال بالکل بدل گئی ہے۔ اب مصالحانہ رویہ ہی شاید کوئی ان کے کام آ سکے یا نہ کام آ سکے، کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے بس مس کر دیا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ آج کا پروگرام ختم ہوا۔ آپ کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔